अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और मेरे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस का तबादला हुआ और फिर उसके बाद अब बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर एक बहुत ज़्यादा ये डिस्कशन चल रही है कि शायद ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 3 जजेस हैं, इमरानदार जजेस थे। इसी वजह से इस मौजूदा रजीम के अंदर इन जजेस का ट्रांसफ़र किया गया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दीगर हाई कोर्ट्स के अंदर इनका तबादला किया गया है। सदीक जान साहब, नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं जजेस के तबादले के। एक डिस्कशन चल रही है कि इमरान खान की ही वजह से, मैं बल्कि तलत हुसैन को सुन रहा था, उनका क्लिप मैंने ट्वीट भी किया। उन्होंने कहा था कि शायद ये 3 जजेस भी अब देख रहे हैं कि अडयाला जेल का दरवाज़ा खुलेगा तो ये फिर वापस आएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, जिन हाई कोर्ट्स के अंदर इनको भेजा गया है। तो ये क्या है बेसिकली इसके पीछे? देखिए, एक तो ये है कि ये जो जजेस हैं ये मुस्लिम लीग नून के भी उस वक़्त जब अपोज़िशन में थे तो पसंदीदा जजेस होते थे। अच्छा। क्योंकि ये वो जजेस हैं जो उस वक़्त ये समझते थे कि नून लीग के साथ जो कुछ हो रहा है वो एस्टैब्लिशमेंट करवा रही है और इन जजेस की अदालतों से नून लीग को रिलीफ़ मिल रहा था। हम्म। जब इमरान खान साहब तो इमरान खान साहब को एक तौहीन अदालत का नोटिस जारी हुआ था। हाँ। वो जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की जज थी उनके बारे में इमरान खान साहब ने एक जलसे में तकरीर कर दी थी, तो इमरान खान साहब को तौहीन ज़ेबा अदालत का चौधरी। ज़ेबा चौधरी के बारे में हम्म। उस बेंच में सबसे टफ टाइम जो इमरान खान साहब को दिया था वो बाबर स्तार साहब ने दिया था। अच्छा। और बाबर स्तार साहब ने कहा था कि कोई हम अपनी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हम्म। लेकिन बाबर स्तार साहब, ज़ाहिर है इनके अगर आप फैसलों के हवाले देने लगे हैं तो इनके दर्जनों ऐसे केसेस हैं, दर्जनों ऐसे केसेस हैं जो आप जब देखते हैं तो आप कहते हैं कि आज भी पाकिस्तान के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं हाँ। जो तमाम तर नताइज की परवाह के बगैर अपने हलफ के मुताबिक चल रहे हैं। चल रहे हैं। चाहे वो बाबर स्तार साहब हों, मोहसिन अख्तर कैनी साहब हों, सरदार एजाज खान साहब हों, समन रफ़त इम्तियाज़ साहिबा हों, जहांगीरी साहब हों, ये तमाम जजेस। देखिए, नून लीग जो है ना, उनको जो गुस्सा है बाबर स्तार साहब पर, वो ये गुस्सा है कि जब मियाँ नवाज शरीफ ने वापस आना था, जब इश्तारी फरारी मफरूर भगोड़े थे और पाकिस्तान के दारों को मतलूब थे, तो इन्होंने वापस आना था, डील हो गई थी। तो जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने पूछा बाबर स्तार साहब से और अच्छा। उनसे पूछा कि यार वो एक पिटीशन हमारे पास शायद आ रही है नवाज शरीफ के हवाले से, तो क्या ख्याल है आपका? तो बाबर स्तार साहब ने कहा नवाज शरीफ मतलब नवाज शरीफ को कौन ये एडवाइस कर रहा है कि वो हमारे पास इधर आए? वो हमारे पास हाँ। कैसे आ सकता है? वो तो इस्लामाबाद यानी कि ना आए। कन्विक्टेड है हाँ। और उसको तो जैसे वो उतरेगा उसको तो गिरफ्तार होना है और वो तो सरेंडर किए बगैर तो वो हमारे पास कोई उसकी लीगल रेमेडी नहीं है, तो ये कैसे हो सकता है? तो आमिर फारूक नहीं नहीं वो मैं खबरों में ही सुन रहा हूँ। उन्होंने कहा नहीं ये तो अच्छा। कुछ देर बाद आमिर फारूक साहब ने फ़ोन करके बता दिया कि वो बाबर स्तार तो ये कह रहे हैं अच्छा। कि जी ये तो मियाँ साहब को तो ये नहीं करना चाहिए, कौन उनको ये एडवाइस कर रहा है? तो उस वक़्त से मियाँ साहब भी और फिर वो आ गया और मामला और फिर उनको बेंच में शामिल ना हुए बाबर स्तार बाबर साहब। स्तार साहब। तो बाबर स्तार साहब पे ज़ाहिर है उस वक़्त से नवाज शरीफ को भी बहुत गुस्सा है, ठीक है? कि यार ये देखें इन्होंने मेरे केस में मुझे रिलीफ़ नहीं दिया था। हाँ। और इस तरह की यार बेतहाशा चीज़ें हैं, चाहे वो इंसानी हकूक़ की पामालियों के मामलात हों, चाहे वो हुकूमत के इमरान बाबर स्तार साहब ने बिल्कुल वही आइन और कानून का क्राइटेरिया रखा अपने सामने जो इमरान खान के दौर में रखा। जिस तरह से इमरान खान को टफ टाइम उन्होंने दिया, बिल्कुल उसी तरह से टफ टाइम वो मौजूदा रजीम को दे रहे थे। लेकिन मौजूदा जो निज़ाम है वो तो फिर ये बात नहीं मानता। और मैं हैरान हूँ लोगों के ऊपर जो ये कह रहे हैं कि जी नून लीग तो इन जजेस की तारीफ किया करती थी, तो नून लीग क्यों? और नून लीग के पल्ले रह क्या गया है? नवाज शरीफ की अपनी सीट फॉर्म 47 की है, शहबाज शरीफ की सीट फॉर्म 47 की है, मरियम नवाज साहिबा की सीट फॉर्म 47 की है, इनके 70-80% एमएनएस एमपीएस की सीटें फॉर्म 47 की हैं। इनके सियासी जिस्म में जिसने रूह फूंकी है ये उसी को जवाब दे होंगे ना, उसके मुताबिक चलेंगे। ये इनके अंदर तो बेचारों के अंदर अपनी जान ही नहीं है, तो ये कैसे रेजिस्ट कर सकते हैं? जो इनको कहा जाता है ये वही करते हैं। इनको अब आप देखें कि वो जो इनके एक मुशीर कानून है उनसे कोई लॉजिक नहीं बन रही, कोई वजह नहीं बन रही। भाई ये बताएं कि पहले आपने ये जस्टिस जोगर को इधर आप लेके आए 15 नंबर से, तीसरे नंबर वाला क्यों नहीं आ सकता था जी? चौथे नंबर वाला हाई कोर्ट से क्यों नहीं आ सकता था? 5वें नंबर वाला क्यों नहीं आ सकता था? 15वें नंबर वाला क्यों आया? फिर इधर से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कोई और क्यों नहीं जा सकता? बिल्कुल ऐसे है। ये जजेस ही क्यों? ये जजेस ही क्यों?
پہلے آپ نے ایک جج جو جس کو ہم عام زبان میں کہیں کچا جج جو ابھی کنفرم نہیں ہوئے تھے جسٹس آصف, ان کو جج بنوایا جاتا ہے بلوچستان ہائی کورٹ کا. جج بنواتے ہی ان کو 5-7 دن بعد اسلام آباد ہائی کورٹ ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے. تو اس وقت بلوچستان سے ادھر جج کی ضرورت تھی, آپ ادھر لے آئے. اب اگر ادھر سے واپس بلوچستان ہائی کورٹ میں جج کی ضرورت ہے تو آپ جسٹس آصف کو بھیجیں, تو آپ جسٹس آصف کو بھیجیں. تو وہاں پہ ان کا نام کیوں تھا, ارباب محمد طاہر صاحب کا نام کیوں تھا؟ ٹھیک ہے. اچھا پھر آپ سندھ سے خادم سومر صاحب کو لائے, ان کو کیوں لائے آپ اگر وہاں پہ سندھ ہائی کورٹ میں جج کی ضرورت تھی؟ کہ اب آپ نے سمر رفعت امتیاز صاحب کو بھیج دیا, ان کو بھیجتے نا, آپ سمر رفعت امتیاز صاحب کو کیوں بھیجا؟ ٹھیک ہے نا. اچھا پھر آپ یہاں پہ بابر ستار صاحب کو ادھر بھیج رہے ہیں, پشاور ہائی کورٹ بھیج رہے ہیں. تو پشاور ہائی کورٹ میں اگر اتنی ججز کی ضرورت ہے تو آپ وہاں پہ نئے جج بھرتی کر لیں. سب کو پتا ہے کہ ان ججز کو نشان عبرت بنایا گیا ہے, ایک میسج دیا گیا ہے کہ اگلے جب تک یہ رجیم چلتی رہے کوئی جج سر اٹھا کے کوئی فیصلہ دینے کی کوشش نہ کرے, اس لیے ان کو نشان عبرت بنایا گیا. اچھا یہ صدیق بھائی تھوڑی سی تنقید بھی ہوتی ہے کہ منصور علی شاہ اور اطہر من اللہ صاحب نے استعفیٰ دیا, اس کے بعد وہ خاموش ہو کر بیٹھ گئے, وہ کہیں پر سامنے نہیں آئے. ظاہر ہے ابھی تھوڑی دن پہلے سندھ ہائی کورٹ بار کے اندر ایک بہت بڑا وکلاء کنونشن بھی ہوا آل پاکستان, وہاں پر بھی علی احمد کرد نے ان کو تنقید کا نشانہ بنایا. ججز کو جانا چاہیے وہاں پر, اور ابھی تک وہ خاموش ہو کر بیٹھے ہیں. ظاہر ہے سب سے پہلے بڑا نقصان تو ان ججز کا اپنا ہوا ہے, لیکن وہ ریٹائر ہو کے خاموش. پہلے میں سمجھتا تھا کہ منصور علی شاہ صاحب کو اور اطہر من اللہ صاحب کو نکلنا چاہیے, لیکن اب میں سمجھتا ہوں انہوں نے نہ نکل کے بالکل ٹھیک کیا ہے. کس کے ساتھ نکلتے؟ یہ حامد خان صاحب کے ساتھ نکلتے, ان بار ایسوسیشن کے ساتھ نکلتے, ان بار کونسل کے ساتھ نکلتے, جو صرف گیدڑ بھپکی ہیں, دھمکی ہیں, اور پریکٹیکلی وہ سڑکوں پہ نہیں آتے. تحریک تحفظ پاکستان کے ساتھ آتے, اچھا زئی صاحب کے ساتھ آتے. اچھا زئی صاحب نے کون سا تیر مار لیا؟ اس وقت جتنا اس نظام کو اچھا زئی صاحب سرو کر رہے ہیں اتنا تو میں سمجھتا ہوں شہباز شریف سرو نہیں کر رہا. دیکھیں شہباز شریف کو تو جس مقصد کے لیے رکھا گیا ہے اس نے تو وہی کرنا ہے نا, سر جھکا کے نوکری کرنی ہے. مریم نواز صاحبہ کو بھی آسان راستہ آتا تھا, آج کل مریم نواز خان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر مریم نواز کو مریم نواز شریف والے راستے پہ جانا چاہیے. وہ آسان راستہ جو مریم نواز شریف نے بتایا تھا نا کہ آسان راستہ کیا ہے, تو یہ کہتے ہیں ہر مریم نواز کو مریم نواز شریف کے راستے پہ چلنا چاہیے. بھائی ظاہر ضروری نہیں ہے وہ مریم نواز خان ہے, وہ مریم نواز شریف نہیں ہے کہ جو اس راستے پہ چلے گی جو آسان راستہ ان کو آتا ہے. وہ جس راستے پہ چل رہی ہے مشکل راستہ ہے, لیکن اسی میں عزت ہے. ٹھیک ہے, آنے والی نسلیں بھی حوالے دیں گی, لوگ حوالے دیں گے کہ یار اس وقت یہ لوگ تھے, چاہے وہ مطیع اللہ جان صاحب ہوں, چاہے وہ ثاقب بشیر صاحب ہوں, چاہے وہ مریم نواز خان ہوں, ان کا لوگ حوالہ دیتے ہیں. بڑی جرت کی بات ہے, بڑی دلیری اور بہادری کی بات ہے کہ وہ جس چیز کو ٹھیک سمجھتے ہیں وہ بات کہہ رہے ہیں, اور بڑا مشکل ہے اس وقت وہ بات کہنا, کیونکہ آپ کی صحافتی تنظیمیں کمپرومائزڈ, آپ کے میڈیا کمپرومائزڈ, آپ کے میڈیا مالکان کمپرومائزڈ, آپ کی بار ایسوسیشنز کمپرومائزڈ, بار کونسل کمپرومائزڈ, آپ کی تحریک تحفظ پاکستان کمپرومائزڈ. مجھے بتائیں جو مطیع اللہ جان صاحب کے ساتھ ہوا سب کو نہیں پتا کہ وہ کس لیے ہوا ہے؟ تحریک تحفظ پاکستان کا اس کے اوپر اپنے کو بیان دیکھا نہیں. لیکن ہر ریئیکشن کا ریئیکشن یہ طے کرتا ہے کہ وہ ایکشن دوبارہ ہوگا ہی نہیں ہوگا. جب مطیع اللہ جان صاحب کو نکالا گیا اسی وقت رات کو آ کے ان کو پریس کانفرنس کرنی چاہیے تحریک تحفظ پاکستان کو کہ یہ غلط ہوا ہے. پریس کلب جاتے بھائی, آپ جاتے, آپ ان کے پاس جاتے, آپ ان کے گھر جاتے. پھر آپ عمران خان کو جب رات کو لے کے گئے اڈیالہ سے ادھر پیمز, اگلے دن صبح اٹھ کے پہلا کام تحریک تحفظ پاکستان کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ وہ پریس کانفرنس کرتے کہ یہ کیا بات ہے. جو بشرا بی بی کے ساتھ ہر لوڈ شیڈنگ کا معاملہ ہو, سولر والوں کے ساتھ زیادتی کا معاملہ ہو, بڑھتی ہوئی تیل کی قیمتوں کا معاملہ ہو, کسی ایک عوامی ایشو پہ مجھے بتا دیں تحریک تحفظ پاکستان اس حکومت کو ٹف ٹائم دیا ہو. مطلب ہر معاملے کے اوپر جتنے پاکستان کے اندر لوگوں کے ساتھ جو کچھ جتنے مسائل ہیں, جتنے بھائی آپ کی اگر اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو میٹھی گولی دی ہے, اگر تحریک تحفظ پاکستان کے منہ میں انہوں نے فیڈر دیا ہے کہ آپ نے ابھی یہ فیڈر پیتے رہنا ہے اور آپ نے بس چپ کر کے لیٹے رہنا ہے, تو آپ لیٹے رہے, فیڈر منہ پہ لیے ہوئے, بالکل ٹھیک ہے. لیکن آپ اسٹیبلشمنٹ کو کچھ نہ کہیں, ہم آپ کو نہیں کہتے, آپ کی اتنی پسلی نہیں ہے پاکستان میں, ٹھیک ہے, آپ جو انقلابی بنتے تھے وہ پتہ چل گیا کہ آپ کتنے انقلابی ہیں. آپ اسٹیبلشمنٹ کو کچھ نہ کہیں, آپ حکومت کو بھی کچھ نہیں کر پا رہے, آپ مریم نواز جو کچھ پنجاب میں کر رہی ہیں, جو شہباز شریف عوام کے, آپ اس کے اوپر بھی بات نہیں کر پا رہے. یعنی اتنے کمزور ثابت ہوں گے چکزئی صاحب, میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. اور عمران خان, وہ خوش قسمت عمران خان جس کو پاکستان کی تاریخ میں کسی کو اتنی پاپولیرٹی نہیں ملی جو اس کو ملی ہے, وہ اتنا اس معاملے میں بدقسمت ہے, جس کے اوپر ہاتھ رکھتا ہے وہی کمپرومائز نکلتا ہے, جس کے اوپر ہاتھ, جس پہ تکیہ کرتا ہے وہی اس کی پیٹھ میں چھرا گھونپتا ہے. میں تو ایک ہی سوال کر رہا ہوں نا, عمر ایوب صاحب کیا ایسا نہیں کر رہے تھے جو اچکزئی صاحب نے آ کے کر دکھایا؟ تحریک انصاف
کچھ کیا ایسا نہیں حاصل کر پائی تھی جو تحریک تحفظ پاکستان نے حاصل کر لی. اینڈ میں نے اپنی ویڈیو میں بھی پیشن گوئی کی ہے, آج میں آپ کی ویڈیو میں بھی پیشن گوئی کر رہا ہوں. 4 مہینے بعد جب اسٹیبلشمنٹ اس ساری مشکل سے نکل جائے گی, کیونکہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے لیے مشکل یہ ہے کہ 4 مہینے کے حوالے سے جو آگے پیشن گوئی ہوئی ہے کہ پیشن گوئی ہوئی ہے اور جو رپورٹس آ رہی ہیں کہ پاکستان کی تاریخ کے گرم ترین یہ 4 مہینے ہوں گے. تاریخ میں اتنی گرمی نہیں پڑی جو ان 4 مہینے میں پڑے گی. لوڈ شیڈنگ کئی سال بعد اتنی زیادہ ہوگی جو پہلے کبھی نہیں ہوئی. بجلی پاکستان کی تاریخ کی مہنگی ترین بجلی ہوگی اگلے 4 ماہ میں. اگلے 4 ماہ میں انڈسٹری بند ہونی ہے, فیکٹریاں ملیں بند ہونی ہے, بے روزگاری بہت زیادہ بڑھے گی, غربت بہت زیادہ بڑھے گی, لوگوں کی بائنگ کیپیسٹی اور کم ہوگی, پیٹرول ڈیزل کی وجہ سے ہر چیز مہنگی ہوگی, لوگ خودکشیاں کریں گے, تاجر پریشان ہوں گے, دکاندار پریشان ہوں گے, کسان پریشان ہوگا, مزدور پریشان ہوگا, کنسٹرکشن کم ہوگی, ہر طرف سے تباہی آئے گی. یہ 4 مہینے مشکل ترین ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے اور اس حکومت کے لیے. ان 4 مہینوں میں ہی انہوں نے اپوزیشن کو کمپرومائز کر کے رکھنا ہے کہ وہ نہ نکلیں. ان 4 مہینے میں اچکزئی صاحب نہیں نکلیں گے, کوئی ٹف ٹائم اس نظام کو نہیں دیں گے. جب 4 مہینے گزر جائیں گے پھر لمبی لمبی کہانیاں آپ کو بتائی جائیں گی. اس وقت اچکزئی صاحب یہ کرنا چاہتے تھے, پی ٹی آئی والوں نے یہ کر دیا, وہ یہ کرنا چاہتے تھے, پی ٹی آئی والوں نے نہیں کرنے دیا, وہ یہ کرنا چاہتے تھے تو پی ٹی آئی نے سازش کر دی. آپ کا کیا تعلق ہے بھائی پی ٹی آئی کے ساتھ؟ آپ الگ تحریک تحفظ پاکستان ہے, اختیارات ہیں آپ کے پاس عمران خان نے آپ کو اختیارات دیے ہوئے ہیں. اٹھا کے باہر ماریں, جو پی ٹی آئی کا بندہ کمپرومائز ہے اس کو اٹھا کے باہر ماریں, چھوڑ دیں پی ٹی آئی کو, آپ نکلیں, پی ٹی آئی کے لوگ آپ کے پیچھے نکلیں گے. آپ کے پاس ساتھ آپ سے پی ٹی آئی کو چھوڑ دیں, بھائی عوام پاکستان کی ذمہ داری نہیں ہے, آپ کس چیز کا پوزیشن لیڈر ہیں کہ آپ نہ جو کچھ کسانوں کے ساتھ پنجاب میں گندم کے کسانوں کے ساتھ ہو رہا ہے, کہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے آپ بات کریں؟ جو پنجاب کے سکینڈل آ رہے ہیں, پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سکینڈل ہے, جو 3000 سے زیادہ لوگوں کو ایڈز ہو گیا اور ہسپتالوں سے ہوا ہے. مطلب عوامی ایشوز پہ بھی آپ کو اسٹیبلشمنٹ نے منع کر دیا کہ آپ نے مریم نواز کو بھی کچھ نہیں کہنا, آپ نے شہباز شریف کو بھی کچھ نہیں کہنا. مطلب چلیں, پہلے تو جن عہدیداران کا ہم کہتے تھے پی ٹی آئی کا کہ وہ کمپرومائزڈ ہیں, وہ چلیں صرف اسٹیبلشمنٹ کو خوش کر رہے تھے نا, یہ تو اسٹیبلشمنٹ کو بھی خوش کر رہے ہیں, نواز شریف کو بھی خوش کر رہے ہیں, شہباز شریف کو بھی خوش کر رہے ہیں, مریم نواز کو بھی خوش کر رہے ہیں. تو یہ کیا کر رہے ہیں اچکزئی صاحب؟ یہ 4 مہینے بعد سارا ملبہ ڈالیں گے پی ٹی آئی پہ, اور اس وقت بہت دیر ہو چکی ہوگی. عوام ہر آنے والے دن کے ساتھ مایوسی عوام میں بڑھ رہی ہے اچکزئی صاحب کی مجرمانہ خاموشی کی وجہ سے. لیکن ان اچکزئی صاحب کے حوالے سے تو ہمیشہ یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں بھائی, قومی اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کر بڑی تقریریں کرتے ہیں. قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں بھی بڑا تھا. اب تو میں اس بات پہ, پہلے میں صرف ججز کے بارے میں اور بیوروکریٹس کے بارے میں سمجھتا تھا کہ جو بھی جج یا بیوروکریٹ بلوچستان سے آئے نا, اچھا وہ قاضی فائز سے ہی نکلے گا. اب میں پولیٹیشنز کے بارے میں بھی سمجھتا ہوں کہ یہ بھی قاضی فائز سے جب تک عہدے پہ نہیں بیٹھا تھا تو پاکستان کا سب سے بڑا اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھا. جب تک محمود حسین صاحب اپوزیشن لیڈر نہیں بنے تھے, تحریک تحفظ پاکستان کے سربراہ نہیں بنے تھے, اس وقت تک پاکستان کے سب سے بڑے عمران خان کے بعد مزاحمتی جو ہے نا اینٹی اسٹیبلشمنٹ, وہ اچکزئی صاحب تھے. جب سے عہدے پہ آئے ہیں بالکل وہی کر رہے ہیں جو قاضی فائز عیسیٰ کر رہا تھا. بہت شکریہ جی, صدیق جان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان اور بشرا بی بی کی جو 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا معطلی کی اپیلیں ہیں وہ بھی سماعت کے لیے مقرر ہیں. مزید جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.